بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوا سے حل نہ ہو تو دعا پر چھوڑ دو، اپنے معاملے خدا پر چھوڑ دو۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ ساتھ چلنے کو چلے تھے سب دوست، لیکن میری منزل کا ساتھی میرا سایہ نکلا۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی نمرود تھا اور کبھی فرعون تھا، لیکن ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتی ہے۔ حرام کی کمائی شکل نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، لیکن وہیں کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کا ہوتا، مٹی سے گرا دیتا، پاؤں سے اڑا دیتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اور اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ میں خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیے، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ اس دنیا میں مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ دنیا کی رنگینیوں سے سیکھا ہے یہ سبق کہ انسان بھی عارضی ہے اور جذبات بھی عارضی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، کیونکہ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ آپ کو بے قدرہ کر دیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تم نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہو، اس لیے تمہیں تمہارے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس دنیا میں بدلنا تو کوئی نہیں چاہتا، لیکن مجبوریاں انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس دنیا میں جس کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اہم ہو، وہ شخص اپنے رویے سے بتا دیتا ہے کہ یہی ہمارا وہم ہے۔ اپنے خالق سے دل لگاؤ، کیونکہ مخلوق وفا کے قابل نہیں ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، کیونکہ اگر بول پڑے تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کو بے سکون کر کے۔ جب تک خود پر نہ گزرے تب تک احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کریے، لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، بلکہ کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ آپ کے الجھے ہوئے ذہنوں کو آپ کا کیا گیا ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور پھر تمہارے من پسند چیز وہ تم تک لے آئے گا، مقررہ وقت پر
اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب دل دکھ جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ تمہارا رب بہترین سے نوازے بغیر کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اس لیے ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اس دنیا میں انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو، وہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عجیب رشتے رہے کچھ اس طرح اپنوں سے کہ نہ نفرتوں کی وجہ ملی اور نہ محبت کا صلہ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنا ہو وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت کو ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی پر اعتبار کرو گے تو دھوکے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، کیونکہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے اور دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتی۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے، کیونکہ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔
बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राजी कर ले। सलाह के वक्त पुरानी बातें ना दोहराओ, क्योंकि आपका ऐसे करने से जंग हो जाएगी। मुंह पर तारीफ करने के बजाय बेहतर यह है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दिया जाए। इस दुनिया में झूठ को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है, और वहीं सच को हमेशा सवालों से दिलचस्पी होती है। कभी कभी इंसान को उस मकाम तक ना लेकर आए कि वो इंसान आपको बद्दुआ देना शुरू कर दे। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क को कम कर सकता है। जिस बात का तुम्हें पूरा इल्म ना हो, अपनी जबान से मत निकालो। इस दुनिया में शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ उसके लिए क्या सोचता है। आजादी का दर्द गुलामी के सुकून से बेहतर है। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी रवायतों को ना भूलो। जिंदगी जरूरत के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। हैरत है कि इंसान हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और गिला खुदा से करता है। जो काम इखलाक की नियत से ना किया जाए, उसका अंजाम बुरा होता है। इंसान को जिंदगी ऐसी गुजारना चाहिए कि कहानी लिखनी पड़ जाए तो कुछ छिपाना ना पड़े। अपने मुर्शद से तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। ऐसे दिखो जैसे तुम हो, या ऐसे रहो जैसे तुम दिखना चाहते हो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोलो, लोगों की जिंदगी अजाब मत बना। हजरत अली ने फरमाया, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। वो लोग जो इंसान को छोड़कर या इंसान से मुंह मोड़कर खुदा की तलाश करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे सवालात से निकलकर जब इंसान एक सवाल में दाखिल हो जाता है, तब उसका सफर वाज़ेह हो जाता है। किसी आलिम दीन को बादशाहों की महफिल में आते जाते देखो तो तब ऐसे आलिम से दीन मत लो। जब जमाना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों, तो समझ लो कि अजाब का वक्त है। ऐसे लोगों की जरूर मदद करो जिनके चेहरों पर सवाल होता है और जबान बेसवाल होती है। खाक हो जाए वो मर्तबा जो दूसरों के लिए मुफीद ना हो, और लानत हो उस ताकत पर जो कमजोरों की हिफाजत नहीं करती बल्कि उसे डराती है। आसान जिंदगी ये है कि आप किसी का गिला ना करें, बल्कि जैसी जिंदगी है उसे वैसे ही कबूल कर लें। गुस्से की मौजूदगी में किसी को माफ कर देना अल्लाह की राह में सबसे बड़ा सदका है। अगर आपकी नेकी करने के बाद भी आपको तकलीफें आ रही हैं, तो समझ लेना ये आपकी अल्लाह की बारगाह में बुलंदी की निशानी है। दूसरों से नफरत करने वाले दिल में कभी अल्लाह नहीं आ सकता। इस दुनिया में असल आंख वाला वो है जो अपने आप को देख सके। वो बुलंदी किसी काम की नहीं जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या अपने आप को मसरूफ कर लो। उस अल्लाह का मामला तो ये है
کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس پھر وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے جاؤ، اور جب باہر نکلو تو گنگے بن کر۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اس کا دل بھی اتنا ہی صاف ہوتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے مقبولیت چھپی ہوتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، کیونکہ شاید تمہارا اس سے محبت کرنا اس کو اس گناہ کرنے سے چھڑا دے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اس کا قتل کر دینے کے جیسا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے فکر، محبت، عزت اور چاہت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر سنوارنا ہی ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلا ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔ کسی انسان کا گناہوں کو ترک کر دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستی سے ملتے ہیں، دوستی مقدر سے ملتی ہے، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہی شخص تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے تو آپ کا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ اس دنیا میں کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، کیونکہ یہ تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں صرف دو لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، پہلا جو آپ جیسے حالاتوں سے گزر چکا ہو، اور دوسرا
جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں غصہ اور قانون دونوں ہی بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کمزوروں کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، لیکن بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو آپ مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے جس کی وجہ سے سامنے والا حسد کا شکار ہوا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کسی کے جذبات کو اتنا چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ اس دنیا میں وقت ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ رلاتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن خود بھی رونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ اس کی 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو آتا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچے گرانا۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہے ہوں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یا جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلدی ہی یہ احساس دلا دیتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی
दूसरों की दर्द की वजह नहीं बनते। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह एक तेरा ही दर है जहां कभी कोई ताना नहीं मिलता। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मुझे मेरे अमल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ ना होता। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। दुआ और यकीन दोनों नजर नहीं आते, मगर ये दोनों वो रंग लाते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर लोग अपनी जरूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानना, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा हो जाता है। अपनी जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। खुद पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर सहारे ही बेसहारा कर जाते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी क्या क्या दिखा देता है। लोग चाहें तुमसे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर कभी नहीं छीन सकते। इंसान जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए दुआओं का रास्ता और रिज़्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। अगर तुमसे कोई कुछ मांगता हो तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया कि तुम देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। वफा करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये खासियत खून और नस्लों में पाई जाती है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलकर ही रहेगा। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि याद रखो हमेशा मीठा फल चाकू की नोक पर होता है। अकेले रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो या आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। हजरत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो हजरत अली ने फरमाया कि जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास हो वो उतना ही ज्यादा कीमती है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, फिर देखना तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसका हमें इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकिए। पहला वालिदैन, दूसरा बच्चे, और तीसरा गमज़दा इंसान। अपने दिल में इतनी नफरतें मत रखो
کیونکہ جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں اس دل میں اللہ کبھی نہیں بستا۔ نماز مٹی کے انسان کو سونے کا بنا دیتی ہے۔ اس دنیا میں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ احسان کرنا اور درگزر کرنا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان دو چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر
چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا۔ اس دنیا میں آدھا سننے والے لوگ اس بات کا پورا مطلب نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جب انسان کے کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اس دنیا میں لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ دنیا ایک بازار کی طرح ہے جو عنقریب ختم ہو کے رہے گی۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ اچھے کے ساتھ اچھا رہو، لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، لیکن خون سے خون صاف نہیں کیا جا سکتا۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو بھی غریب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہیں سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی بنا کوشش کے نہیں ملتی۔ اچھا ضرور بنے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ انتقام نہ لیں، بلکہ اپنی ذات میں مگن ہو جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ جب خود کو اس دنیا سے بیزار پاؤ تب قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ اور اپنے اللہ کے ہو جاؤ۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، کیونکہ جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں میرا رب ان کو کبھی اداس نہیں رکھتا۔ میں نے غلطی کی لیکن اس اللہ نے اس پر پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا اس اللہ نے مجھے تھام لیا۔ اس دنیا میں آپ کا توبہ کا خیال خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بہت بڑا بدقسمت ہے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے اکثر ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ، اور وہیں 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ نہ میں گرا، نہ میری امیدوں کا مینار گرا، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ دنیا کی بے بسی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی اللہ پوچھ رہا ہے
کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ان لوگوں سے کبھی مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ڈرنا ہے تو ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ آپ کی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ عاجزی کے لباس میں دلوں کے یزید ہوتے ہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر انعام ملتا ہے جو کہ اس کے اچھے عمل پہ بھی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ایک بار حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ یہ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خبردار، اس پر کبھی ظلم مت کرنا جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے نام لے کر رو پڑے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی گئی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ انسان ان چیزوں سے
کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ انسان زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور وہیں منافق لوگ منہ پر مسکراتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے، کیونکہ جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کیونکہ کہنے کو تو اس دنیا میں سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہیں عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت
اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے اور نہ ہی تیری عطا کا شمار ہے۔ اس دنیا میں کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد تک لے کر جاتا ہے، اور وہیں کچھ عورتوں کا کفن ہی انہیں پہلی بار پردہ کرواتا ہے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کو مطلبی کہوں؟ میں تو خود اپنے رب کو مطلب کے وقت یاد کرتا ہوں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانا پڑتی ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ اس دنیا میں انسان اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل کر لیتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو اس کے قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان 3 قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ 3 لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے،
سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو،
ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔